مجمع الزوائد باب فی صلاۃ علی النبی، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ علامہ نور الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث پاک پر بڑا شاندار کام ہے اور بڑی ضخیم یہ کتاب ہے مجمع الزوائد۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری مالکن اعطاء اسماء الخلائق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اعطاء اسماء الخلائق، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ۔ یہاں پر ایک اصول سماعت کر لیں کہ جب بھی کلام کے اندر نفی اور استثناء جمع ہو جائیں تو اس کا ترجمہ آسان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفی کا معنی بھی چھوڑ دیا جائے، استثناء کا بھی چھوڑ دیا جائے، ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر قیامت تک جو بھی درود بھیجتا ہے، یہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام جو ہے یہ میری خدمت میں پیش کر دیتا ہے، میری خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ہم گناہ گاروں کا نام اور ولدیت سمیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ گاروں کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو، ہم گناہ گاروں کا نام جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے۔ تو کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، اپنا وقت غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ جب ملک شام فتح ہوا تو حضرت یزید بن ابی سفیان، کہ حضرت یزید بن ابو سفیان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں یہ تھا کہ شامیوں کی کثرت کے باعث کئی شہر آباد ہو گئے ہیں، یہاں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو انہیں قرآن پڑھائیں، ان کو دین سکھائیں، دینی مسائل ان کو سمجھائیں، لہٰذا ایسے معلمین یہاں پر بھیجے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خط آیا۔ اب معلمین جو ہیں وہاں پر بھیجنے تھے، تو اس عظیم کام کے لیے دو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سرکار کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو صحابہ نے خود اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہم پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ میں بھی پڑھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت سکھاؤں، سنت کے مطابق
نماز ان کو سکھاؤں، لہذا مجھے بھی اجازت دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو پھر گورنر کی حیثیت سے جاؤ، تم گورنر بن جاؤ ادھر کے۔ اللہ اکبر! قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا یہ جو لذت ہے قرآن اور دین پڑھانے کی، یہ صحابہ اکرام ہی جانتے تھے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں تو اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سکھاؤں، سنت سکھاؤں، اور نبی پاک علیہ السلام کی نماز سنت کے مطابق سکھاؤں۔ یعنی گورنر بننے پر انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں۔ اللہ اکبر! آج احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے تو یہ پڑھانے والے شعبے کو، معلم ہونے کو، گورنر ہونے پر فوقیت دی ہے کہ یہ کام ہی میں نے کرنا ہے۔ جب ان کی بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا اور ان کے دینی کام کے ان جذبات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ اب یہ تین صحابہ ہو گئے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو بھیجنے لگے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت فرمائی اور کہا کہ تم ایسا کرنا کہ اس دینی کام کا آغاز، یعنی لوگوں کو جو تم نے قرآن کی تعلیم دینی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، اس کا آغاز تم نے حمص شہر سے کرنا ہے۔ یہ ملک شام کی طرف ان کو روانہ کیا تھا، اس کا جو شہر ہے حمص، وہاں سے تم نے آغاز کرنا ہے۔ وہاں پہ تمہیں مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، بعض تو ایسے ہوں گے جو بہت جلدی قرآن پڑھ جائیں گے، جلدی دین سیکھ لیں گے، تو لہٰذا تم آغاز یہیں سے کرنا اور ادھر جاؤ۔ تو وہ تینوں حضرات، یہ صحابہ اکرام، پہلے حمص شہر میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا، لوگوں کو پڑھانے کا، قرآن پاک پڑھایا، دینی مسائل ان کو سکھائے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ یہاں کے لوگ کافی حد تک پڑھ چکے ہیں، تو پھر وہاں پر کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ لوگ یہاں کافی حد تک پڑھ چکے ہیں تو پھر ایک دمشق چلے جائے اور تم میں سے ایک جو ہے وہ فلسطین چلا جائے اور ایک وہیں پہ ٹھہر جانا۔ جب اطمینان ہو گیا اس بات کا کہ یہاں کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اب یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، تو پھر ان صحابہ اکرام میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق تشریف لے گئے قرآن پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لے گئے لوگوں کو قرآن اور دین پڑھانے کے لیے، سنت سکھانے کے لیے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر میں یہ بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم میں انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ معرفت القراء کبار ابو دردہ، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں ہے کہ جامع مسجد جو دمشق کی جامع مسجد تھی، نماز فجر کے بعد روزانہ سینکڑوں افراد جو ہیں، سینکڑوں لوگ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے 10 افراد کے مخصوص حلقے بنا دیے اور ہر 10 افراد پر ایک نگران جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ خود آپ جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے اور سب کی نگرانی کرتے۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو حلقے کا جو نگران ہے وہ اس کی اصلاح کرتا، اگر کوئی نگران غلطی کر رہا ہے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اصلاح فرماتے۔
یعنی جب تعداد زیادہ ہو تو صحابہ کرام کے پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ 10 افراد علیحدہ کر کے ان کے حلقے بناتے، جو ان میں زیادہ جاننے والا ہوتا اس کو ان پر نگران مقرر کر دیتے اور خود اس کی نگرانی فرماتے۔ کیا خوبصورت ایک انداز تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق میں چونکہ یہ قرآن کی تعلیم دینا شروع کی اور بہت سارے افراد آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے جامع مسجد میں، ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا گنتی تو کرو کتنے لوگ ہیں۔ تو اس وقت جو گنتی کی گئی تو اس وقت 1600 سے زائد افراد جو ہیں لوگ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت تھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ کہ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج ہماری حالتیں کیا ہو گئی ہیں، جتنے بھی دنیاوی دیگر علوم ہیں ان میں تو ہماری بڑی دلچسپی ہے اور بڑا ہم اپنا سرمایہ بھی اس تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں اور بڑی تغدو کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم الحمدللہ اکثریت کے ساتھ جو دینی ادارے ہیں یہ فی سبیل اللہ فری تعلیم دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا رجحان قرآن پاک سیکھنے کا ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام کے محنتیں دیکھیں اور مسلمانوں کی اپنا جو ہے وہ طلب دیکھیں قرآن کی تعلیم میں کہ ایک پڑھانے والا 1600 سے زائد افراد ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کا یہی ذوق ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ حلیت الاولیاء ابو موسیٰ اشعری، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 322۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ یمن تشریف لے گئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی مختلف شہروں میں دیگر جگہوں پہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں ملکوں میں کہ وہاں جا کر تم نے اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، لوگوں کو دینی مسائل سکھانے ہیں، ان کو سنت سکھانی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی ڈیوٹیاں لگائی اور ان کو بھیجا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین پڑھانے کے لیے سفر کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور دین پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دارمی میں المقدمہ البلاغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعلیم السنن، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 149 ہے۔ اس میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ بصرہ جا کر قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ تو پھر آپ بصرہ چلے گئے تھے، وہاں جا کر قرآن و سنت کی اپنا تعلیم لوگوں کو دی اور اسی میں مشغول رہیں۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ مناسب سمجھا کہ اب وہاں پر ضرورت ہے تو معلمین جو صحابہ کرام تھے وہ یوں تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے والا جو دین کا سلسلہ ہے، قرآن پڑھانا ہے، دین پڑھانا ہے، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ وہ منصب ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ تو یہ بھی سنت ہے، اس سنت کو بھی یاد رکھا جائے کہ قرآن پڑھانا بھی سنت ہے، دینی مسائل سکھانا بھی سنت ہے، دین پڑھانا بھی سنت ہے، اور اس کے لیے سفر کرنا بھی سنت ہے صحابہ کرام کی۔ ان روایات سے ہمیں دو باتیں جو ہے بڑی واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کسی کو دینی کام کے لیے بھیجا جائے اس کی تربیت کی جائے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ اکرام کو جب شام، ملک شام بھیجا ہے تو پہلے ان کی تربیت فرمائی ہے کہ تم نے پہلے کہاں پر جانا ہے، اور جب وہاں پر تمہارا اطمینان ہو جائے پھر ایک دمشق چلا جائے، ایک فلسطین چلا جائے، ایک وہیں پہ رک جائے۔ تو یہ ایک تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس کے بہترین اچھے نتائج حاصل ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھانا یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ ان کی نمازوں کو درست کیا جائے۔
جامع صغیر میں یہ جو امامت ہے یہ کتنا بڑا منصب ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ امامت والے شعبے کو عام نہ سمجھا جائے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے وہ امام صاحب کو عزت نہیں دیتے، تو لہٰذا میں امام کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں کچھ اور ہی بناتا ہوں، کیونکہ لوگ امام کی عزت تو کرتے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کتا کسی کو بھونکے تو کیا کتا جس کو بھونک رہا ہے اس کی عزت خراب ہوگی؟ بھونکنے والے کا کام بھونکنا ہوتا ہے۔ اگر یہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ پر جو عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے تو وہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ امامت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کا گنبد دیکھا، موتیوں کے بنے ہوئے میں نے گنبد دیکھے، اور اس کی خاک جو ہے وہ مشک کی ہے، کہ مشک کی اس کی خاک ہے، اور یہ گنبد موتیوں کے بنے ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کس کے واسطے ہے موتیوں کے بنے ہوئے گنبد جس کی خاک مشک کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے جو مؤذنین ہوں گے اور جو امام ہوں گے یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے مؤذن کا اور امام کا۔ جو امام ہیں، امامت والے شعبے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جو مؤذن ہیں ان کے لیے جنت میں موتیوں کے گنبد بنے ہوئے جن کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور سنن کبریٰ للبہقی کتاب الصلاۃ باب الترغیب فی الاذان کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہی، اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے۔ اور جس شخص نے پانچوں نمازوں کی امامت کی ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اذان پڑھنے والے کی اور امامت کرنے والے کا مرتبہ اور مقام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو مجھے بتائیے، دنیا دار لوگ عزت دیں گے تو عزت ہوگی؟ عزت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول عزت دے دیں۔ اللہ اکبر، اتنا بلند مقام۔ اب یہاں پر میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بڑی ضخیم کتاب ہے، جمع الجوامع، بہت ساری کتب اس کے اندر جمع ہیں۔ جمع الجوامع، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے، حدیث نمبر ہے 22,454، یعنی 54۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کا کوئی مسئلہ، کوئی سنت، قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آیت پڑھانے کا ثواب اتنا ہے، ایک سنت کسی کو سکھانا، اس کا اتنا اجر ہے کہ ایسا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ تو معلمین کے پڑھانے والوں کی یہ شان ہے۔ بظاہر اگرچہ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خستہ حال ہے، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام اگر جاننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھو کہ اللہ اور رسول نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جمع الجوامع کی جلد نمبر 7 ہی میں اور صفحہ نمبر 209 ہے، حدیث نمبر 22,455 میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی، اس کے لیے سیکھنے والے کی بنسبت دگنا ثواب ہے۔ بھی جو ایک آیت سکھاتا ہے تو سیکھنے والے کو بھی تو ثواب ملتا ہے نا۔
تو سکھانے والے کو اس کی بنسبت دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا قرآن پاک پڑھانا اس کا کتنا بلند مرتبہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ ہر چیز کو دنیاوی ترازو میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ جی فلاں کا بچہ جو ہے وہ انجینئر بن گیا، اس کی اتنی تنخواہ ہے، فلاں کا بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گیا، اس کی اتنی تنخواہ ہے، میں نے بچے کو دین پڑھایا تھا، اس کی اتنی تنخواہ ہے، یہ 10-15 ہزار روپیہ لے رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم صرف دین کو دنیاوی پلڑے میں ڈالتے کیوں ہو؟ دنیا کے ترازو میں اس کو ڈالتے کیوں؟ دنیا کی کوئی اوقات ہے؟ اس کو اگر تم نے اس کے مرتبہ اور مقام کو، دین جاننے والوں کے مرتبہ اور مقام کو جاننا ہے تو دنیاوی پلڑے میں نہ ڈالو کہ لوگ ان کو فوقیت نہیں دے رہے ہیں، ان کی بظاہر تنخواہیں زیادہ نہیں ہیں۔ یہ چیزیں نہ دیکھو، ان کا مرتبہ اور مقام جاننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام ان کو عطا فرمایا ہے اس طرف دیکھو۔ اور اصل زندگی تو وہی ہے نا، اصل مقام اور مرتبہ، اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول عطا فرمائے۔ دنیا تو عارضی چیز ہے۔ دنیا میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی بھلائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو عطا نہ فرماتا۔ دنیا کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں سمجھا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کتاب الزہد کے اندر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، ایک بکری وہ مری ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اس مردار بکری کی کوئی حیثیت ہے اس کے مالک کے ہاں؟ فرمایا نہیں، یہ تو مر گئی ہے۔ عرض کی صحابہ اکرام نے اس کی کیا قدر ہونی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس مردار کی کوئی قدر اور مرتبہ اس کے مالک کے ہاں نہیں ہے، ایسے ہی دنیا کا اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو ہم ان باتوں پہ غور کریں نا، اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے بزرگان دین کی طرف سے کہ انسان دنیا پہ آیا ہے، کہتے دنیا میں بھی تو رہنا، دنیاوی معاملات ہیں، بالکل ہیں، اس کا انکار کب کر رہے ہیں؟ کہتے کہ دنیا میں آئے ہو نا تو دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ یہ جو بیڑا ہوتا ہے نا، کشتی ہوتی ہے، جب تک دریا میں رہتی ہے کبھی نہ کبھی کنارے لگ ہی جاتی ہے، اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو شخص دنیا میں آیا ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ اپنی منزل مقصود جو جنت ہے وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن دنیا میں رہے، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ اگر کشتی دریا میں رہے تو کنارے لگے گی، اگر دریا کشتی میں آ جائے تو کنارے لگے گا، ہلاک ہو جائے گی۔ یہی مثال ایک بندہ مومن کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ہے یہ کامیاب ہے، جب دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر یہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، اور دنیاوی معاملات کو دنیاوی ترازو میں ڈال کر نہ دیکھا کرو۔ ان کے یہ دنیا یہ صلہ نہیں ہے، ان کا صلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تیار کر رکھا ہے۔ ویسے بھی جو دنیا پہ آیا اس کے رزق کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ جو رب زمین پر رنگنے والے کیڑوں کو ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو لہٰذا ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ جن چیزوں کا ذمہ رب نے لیا ہے تو اس کے بارے میں ہم خود اپنی ذات کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اپنا کام کریں، ہم دین سیکھیں اور دین سکھائیں، اور جو احکامات الہیہ ہیں ان پر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور جو معاملات ہے بس وہ کریں، رزق کے حلال کی تلاش میں نکلیں، بس جو ڈیوٹی ہے وہ کرو، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ رب بڑا مہربان ہے۔ جمع الجوامع میں جلد نمبر 7 ہی میں صفحہ نمبر 209 ہے، اس کی حدیث نمبر 22,456 ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، ایک آیت سکھا دی، جب تک وہ پڑھی جائے گی اس کا ثواب سکھانے والے کو ملتا ہی رہے گا۔ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا
اور جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر! قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرو، پھر یہ قرآن جو ہے ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو کام وہ کرو جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ نقصان کی طرف کیوں آتے ہیں؟ سب سے قیمتی انسان کی یہ سانسیں ہیں جو چل رہی ہیں، اس سے قیمتی شے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا۔ جب یہ سانسیں اتنی قیمتی ہیں تو پھر ایک اپنا قلیل شے کے لیے اپنی سانسیں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ان سانسوں کو اللہ کے ذکر میں صرف کرو، دین حاصل کرنے میں صرف کرو، دین پڑھانے میں صرف کرو، قرآن پڑھنے میں صرف کرو، قرآن پڑھانے میں صرف کرو، قرآن سمجھنے میں صرف کرو، قرآن سمجھانے میں جو ہے صرف کرو۔ تو یہ دینی ہم اپنا ایک ذہن بنائیں، دینی معاملات کی طرف آئیں۔ معجم کبیر، جیسے قرآن پاک پر عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ایسے ہی قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں۔ معجم کبیر جلد نمبر 10 اور حدیث نمبر ہے 1450۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، یہ مفتی صاحب تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ یعنی حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے قرآن شفاعت کرے گا۔ اچھا، قرآن شفاعت کرے، جو صاحب قرآن ہے وہ شفیع نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت نہیں کریں گے؟ بس وہ ناجائز ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دیکھیں قرآن پاک، میں نے حوالہ دے دیا، اس کو چیک کریں ذرا۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے، شفاعت کرے گا اور مقبول بھی ہے اس کی شفاعت۔ جس نے یعنی اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ قرآن اس کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور جس شخص نے یعنی اس کے احکامات کے خلاف ورزی کی، اس کو اپنے پیچھے رکھا، تو یہ قرآن پاک اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو ہم قرآن پاک کی علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عمل میں کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ان کو عامل بھی بنائیں، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ محض حروف کا رٹے ہی نہ ہوں، بلکہ قرآن کو یاد کرے، رٹا بھی لگا لیں، پڑھ لیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تو قرآن پاک کو سمجھنے سے ہی ہوں گے۔ پھر اس کے سمجھنے کے لیے جو درس نظامی ہے، جو ایک نصاب ہے، وہ مکمل پڑھا جائے تاکہ صحیح معنی کے اندر قرآن پاک کو سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی، چونکہ دین پڑھنے اور پڑھانے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب فضائل قرآن، اور باب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر ان کو کہا ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر جب قرآن پڑھنے والے بہتر ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو بہتر سمجھیں اپنے آپ سے۔ یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو گھٹیا سمجھے۔ وہ انسان اصل میں خود ہی گھٹیا ہوتا ہے جو دین دار لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ جرت کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ گھٹیا سمجھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جس قرآن کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی صحابہ نے اور بزرگان دین نے اتنی کوششیں کی ہیں، تو آج کا مسلمان اتنا غافل کیوں ہو گیا ہے؟
ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں. انہوں نے تعلیم قرآن کے حوالے سے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑی کوششیں کی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تعلیم قرآن کے حوالے سے کوشش کریں. انسان کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، کسی جو ہمارا شعبہ اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ تعلیم قرآن کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ اپنی کاوش کو بیچ میں شامل کریں. پڑھانے کی جو صلاحیت رکھتا ہے وہ پڑھائے، جو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ پڑھے، جس سے یہ کام نہیں ہوتا وہ اسباب پیدا کر دے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ دین کی لگن اور محبت ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے. ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن. اب تلاوت جو کرنے والے ہیں قرآن پاک کے اور نہ کرنے والوں کی جو ایک مثال ہے وہ حدیث پاک میں جو آئی ہے، آپ اس کو ذرا سماعت کیجیے گا. ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن باب ما جاء فی سورۃ بقرہ میں یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن پاک کی مثال ایسے شخص کے لیے جو اسے سیکھتا ہے پھر اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو نماز میں پڑھتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کستوری سے بھرے ہوئے اس تھیلے کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ کستوری کا بھرا ہوا تھیلا ہے تو صحیح، لیکن اس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہے. تو قرآن پڑھیں بھی صحیح، اس کی تلاوت بھی کریں اور نماز کے اندر بھی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن باب ما جاء من قرأ میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. مطلب ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. ابن ماجہ کتاب السنہ باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ میں حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. یہ حدیث پاک قابل غور ہے. سرکار فرماتے ہیں بے شک لوگوں میں کچھ اللہ والے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے. جو قرآن پڑھتے ہیں وہی اللہ والے ہیں، وہی خواص میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ والے، اللہ کے ولی، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور یہ خواص میں شامل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہیں. تو پھر اللہ والوں کو تنگ نہیں کرتے، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کا. شعب الایمان باب فی تعظیم قرآن میں حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو پھر اس کو اتارنے کا، دل کو زنگ سے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے. ان چیزوں سے دلوں پہ جو زنگ لگ جاتا ہے وہ اتر جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، زنگ اتر جاتا ہے. زنگ آلود دل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کی برکت سے نور سے بھر جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں
قیام کا لطف، رکوع کا، سجود کا، تشہد کا، یہ کوئی مزہ آتا نہیں۔ اور بھئی پہلے دلوں کو تو کہ جو زنگ ہے ان کو تو صاف کر لو۔ جب یہ زنگ اتر جائے گا تو یہ لطف آنا بھی تمہیں محسوس ہونے لگے گا، یہ بھی پھر نصیب ہو جائے گی نعمت۔ تو تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ والے جو تھے نا، ان کی بے شک جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، یہ حضرات لاکھ مصروفیات کے باوجود بھی تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، قرآن پاک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ میں اس حوالے سے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 117 پر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے رہے، اور آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر 40 سال تک ادا فرمائی ہے۔ اور تہذیب الاسماء واللغات میں ہے کہ حضرت خالد بن نزار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کتاب اللہ کا پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ کہتے اتنی کثرت کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، مجھے تو یوں لگتا تھا ان سے زیادہ پڑھنے والا کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی ان کی بہن، ان سے پوچھا گیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کیا مصروفیت ہوتی ہے، گھر کے اندر ان کے معاملات کیا ہیں؟ تو آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ نے بتایا کہ قرآن اور تلاوت قرآن، یہ ان کی مصروفیت ہے کہ یہ بزرگان دین اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ بس یہی ذوق ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ مناقب امام شافعی ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مہینے امام شافعی اور رمضان المبارک میں، یعنی ہر مہینے میں اور رمضان المبارک میں، ہر مہینے میں 30 ختم قرآن کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب ہر دن میں ایک قرآن پاک، اور رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن آپ کر لیا کرتے تھے، اور تراویح کا جو ختم قرآن ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوا کرتا تھا۔ اور طبقات کبریٰ شعرانی میں ہے کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر دن اور رات میں ایک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے، اور اس ختم قرآن کو، اس کثرت تلاوت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن۔ حالانکہ ان کی کتنی مصروفیات تھیں، ان کی مصروفیات کو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیسا شاندار انہوں نے دینی کام کیا ان بزرگوں نے۔ اور سرکار غوث پاک، سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہجت الاسرار میں ہے کہ سرکار غوث پاک 15 سال تک روزانہ رات میں ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ تو ان بزرگان دین کی بھی تو مصروفیات تھیں، ان کے بھی تو معاملات تھے، اس کے باوجود وہ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی ذرا اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں کہ جو وقت فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں اس وقت کو بچائیں، اور وہ سارا وقت جو ہے دین پہ صرف کریں، دین پڑھنے میں، دین پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، تلاوت قرآن پر ہم اپنے وقت کو صرف کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، تو پھر دیکھنا کہ زندگی کے اندر کیسی بہار آ جائے گی، کیسا لطف نصیب ہوگا، ایک سکون مل جائے گا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ بے چینی سی طبیعتوں کے اندر ہے اور سکون نہیں ہے، اور یہ سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، یہ قرآن کی تلاوت میں ملے گا،
یہ دین میں ملے گا، دین کی طرف آئیں۔ اور یاد رکھیں، یہ میری بات نوٹ کر لیں، جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ محبت کرتا تھا، قرآن کے احکامات پہ سختی کے ساتھ عمل کرتا تھا، اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ مسلمان کے نام سے کفر کانپ جایا کرتے تھے۔ اور جب سے ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں نا، قرآنی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں، اب ہر جگہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم انہی لوگوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم خود پریشان ہو جائیں گے، ہم محتاج ہو گئے ہیں ان کے، وجہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ تو قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ پریشانیاں اور یہ ذلتیں ہم پر مسلط ہوئی ہیں کہ ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے، ذبح بچے ہمارے ہو رہے ہیں، عزتیں ہماری پامال ہو رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود دہشت گرد بھی مسلمان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم مڑیں، واپس آ جائیں قرآن کی طرف، دین کی طرف واپس آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی شان و شوکت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے جو ہے بندوں کو، محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے گا، کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم دیندار ہو جائیں گے، قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر یہ اسلام کا پرچم جو ہے پوری روئے زمین پر بلند ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینداری، دین کے ساتھ محبت اور قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔